اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت اور شوق سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان امرت گھڑیوں میں جو ہمیں میسر ہے، اللہ کریم ان خوبصورت بابرکت لمحوں میں ہم سب کو دین مبین کی سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ میرا رب کرتا ہے، سب کچھ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ ہر ایک پر رحمت برسانا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ طریقے اور سلیقے امت کو بتائے۔ وہ چاہے تو اسباب کے بغیر بھی کرم کر سکتا ہے، وہ محتاج نہیں کہ بادل آئیں گے تو بارش برسے گی، وہ اگر چاہے تو بادلوں کے بغیر بھی اپنے کرم برسا سکتا ہے۔ وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ دوا کھائیں گے تو آپ کو صحت ملے گی، وہ اگر چاہے تو بغیر دوا کے بھی صحت کی دولت عطا کر سکتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ آپ محنت مزدوری کریں تو آپ کو روزی رزق کا پہیہ چلے گا۔ وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے چھینٹا لگا دے گا اور ایسی جگہوں سے عطا کر دے گا کہ بندے کا گمان تک بھی نہیں جاتا وہاں کہ اللہ نے میری مدد کی کیسے ہے۔ وہ کریم ذات ہے، اور پھر وہ جب عطا کرتا ہے جس طرح دینے پہ قادر ہے تو اس طرح لینے پر بھی قادر ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، گنتی کا بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مگر اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھ لیں تو انہیں سکون میسر نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کامیابی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں کہ بندہ زیادہ پیسے کمائے۔ وہ ہمارے دور میں تو زیادہ سیاںا اسے سمجھا جاتا ہے جو زیادہ جھوٹ بولے، زیادہ فراڈ کرے، زیادہ دجل و فریب کرے اور مار دار اکٹھا کر کے اس کو مال و دولت کو اکٹھے کرنے کا سلیقہ جتنا زیادہ آتا ہو ہم اس کو زیادہ سیاںا سمجھتے ہیں، مگر اسلام اس کا منافی ہے۔ سیاںا وہی نہیں ہوتا جو زیادہ پیسے کما سکتا ہے، سیاںا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرے، جو اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ لے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر فقط روٹی کھانا مقصد ہے تو اس طرح تو جانور بھی کرتے ہیں، وہ گھاس کھاتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں، مگر جانوروں سے پوچھ گچھ نہیں، پوچھ گچھ تو ہم سے ہے۔ جنت اور دوزخ جانور کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو انسان کے لیے ہے۔ لہذا اگر بندہ توجہ کر لے اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر ایک ہی نظریہ بننا چاہیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو
اور انسانوں کو مگر فقط اپنی عبادت کے لیے. میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے کہ میری بندگی کرے. اور پھر یہ بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا بندہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو میں علیم بذات صدور ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے اس کی کیا ضروریات ہے. میرے بندے کی ضروریات اس وقت کیا ہیں، آنے والے دور میں اس کو نہیں پتا کہ اس کی ضروریات کیا ہے، مگر رب کو وہ بھی پتا ہوتا ہے. لہذا اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے جس کے بارے میں جو فیصلہ کر لیا، کسی کو دولت دے دی تو جس کو نہیں دی وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید خدا اس سے راضی ہے کہ جس کو دولت دی. مجھے دولت نہیں دی شاید خدا مجھ سے ناراض ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو بہت امیر کبیر تھے. سونے کی اینٹیں ان کے گھر میں پڑی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے کی اینٹیں ان کے گھر میں پڑی تھی. آری اسے کاٹتے رہے. ان کے وفات کے بعد ان کے جو گھر والے تھے، بچے تھے، وہ تقسیم کرنے کا جب وقت ہے تو آری سے اس سونے کی اینٹوں کو کاٹنے لگے. اتنا زیادہ سونا تھا ان کے گھر میں، اتنی دولت تھی ان کے گھر میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف، یاد رکھے اللہ نے اتنا نوازا تھا اسے. یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی پینڈو ٹائپ لوگ نہیں تھے وہ کہ آج کا ترقی یافتہ دور کا بندہ سمجھتا ہے شاید پیسہ بڑی چیز ہے، تو پیسہ تو ان کے پاس بھی تھا. مگر یاد رکھنا مقام و مرتبہ، عزت اور شان یہ پیسے سے تو ملتے نہیں. بلال کے پاس کون سا پیسہ تھا؟ حضرت بلال کے پاس کون سی فیکٹریاں تھی، کون سے مال و دولت تھے ان کے پاس کہ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملاقات دے رہے ہیں لوگوں کو، اور حضرت ابو سفیان بھی لین میں کھڑے ہیں. تو لین میں کھڑے ہیں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم جمعے کا مبارک دن ہے، ملاقات دے رہے ہیں سب کو. اور کیا منظر دیکھا انہوں نے، لین لگی ہے لوگوں کی. حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہے اور لوگ اسے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اچانک آپ کی نظر حضرت بلال پہ پڑتی ہے. اگر آپ بیدار بخت ہیں تو ذرا تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دے دیں. جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا. جب اچانک حضرت بلال پہ نظر پڑی، وہ بھی لائن میں کھڑے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب حضرت فاروق اعظم نے اشارہ کیا، صف کو توڑ لیا خود اور خود کھڑے ہوئے اور فرمایا آپ بلال آپ لائن میں کھڑے نہ ہو جائے کرو. سیدنا بلال تو ہمارا بھی آقا ہے، تو ہمارا بھی رہبر ہے، تو ہمارا بھی رہنما ہے. آپ لائن میں نہ کھڑے ہو جایا کریں. آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں بغیر لائن کے آ جایا کریں، لائن ان کے لیے. حضرت ابو سفیان کو تھوڑا غصہ آیا کہ بھائی مکے کا سردار وڈیرا تو میں. ایک کالا کلوٹا بلال، نعوذ باللہ، یہ ہونٹے بڑے بڑے ہونٹوں والے بلال جو شاید رنگ میں بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، مگر جناب فاروق اعظم نے غلاموں کو اتنی ترجیح عطا فرمائی. تو جب حضرت فاروق اعظم کی نظر پڑی نا حضرت ابو سفیان پہ کہ ان کا رنگ نیلا پیلا ہو رہا تھا، تو آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ او جنیا سنو میری گل، جب مکہ پاک میں تم سرداریاں کرتے رہے نا تو یہ مارے کھاتا رہا. آج تم اس پہ اعتراض کرنے لگے ہو، تمہارا رنگ نیلا پیلا ہوا، تمہیں پتہ ہے اس کا مقام کیا ہے. میں نے خود سنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، میں نے خود سنا، میں گواہی دیتا ہوں اور راوی بھی ہوں، گواہی بھی دیتا ہوں. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے خود سنا حضرت بلال کے بارے میں کہ حضرت بلال نے جب آخر پہ فرمایا نا کہ کیا یا رسول اللہ آپ کے زبان اقدس سے، تو میں نے سنا کہ بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. تو حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد گھومے اور کہنے لگے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں جانا، مگر آپ سے پہلے نہیں جانا چاہتا. مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نبی پاک کے ہونٹ ہے، یہ رسول اللہ کے ہونٹ ہل گئے، میں نے کہہ دیا
میں نے فرما دیا کہ بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا. اب یاد رکھنا دریاب کی گزرگاہیں بدل سکتی ہے مگر میرے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بدل نہیں سکتے. تو جنت میں جائے گا مجھ سے پہلے جائے گا. ہاں انداز یہ ہو جائے گا کہ ہم براق میں شاہی سواری بن کر جائیں گے اور تم غلام بن کر جاؤ گے. تمہارے ہاتھ میں وہ اس براق کی رسی ہوگی نا, تو پھر ظاہر بات ہے رسی والا تو پہلے ہی جائے گا نا. لہذا اس چیز یہ میں نے خود سنا جناب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. لہذا آپ کا رنگ نیلا پیلا نہیں ہونا چاہیے. آج بھی اگر آپ اس کی پشت چیک کر لو نا, ان کے پشت پر آج بھی داغ ہے. میں نے خود سنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب معراج سے تشریف لائے نا, تو پھر آپ نے سب سے پہلے جب اجتماع میں بات کرنی تھی نا, تو آپ نے فرمایا بلال نظر نہیں آ رہا. یار مجھے تو بتایا نا کہ رسول اللہ اس اجتماع میں فاروق اعظم بھی ہو, اس اجتماع میں ابو بکر صدیق بھی ہو, اس اجتماع میں عثمان غنی بھی ہو, اس اجتماع میں طلحہ بن زبیر بھی ہو, اس اجتماع میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہو, اور اس اجتماع میں 1.25 لاکھ کا اجتماع موجود ہو, اور رسول اللہ کہیں بلال کہاں ہے؟ رسول اللہ بلال کا پوچھے, رسول اللہ کی آنکھیں بلال کو تلاش کریں کہ بلال کہاں ہے. وہ پیچھے کونے میں بیٹھے ہیں اور اٹھتے اٹھتے کامتے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا آگے آ, پیچھے نہ بیٹھ جائے کر آگے آ جا. رسول اللہ کی دریا رحمت جوش میں ہے. رسول اللہ نے فرمایا آگے آ جا. کون سا عمل کرتے ہو یار؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ عمل کیا کرتا ہوں؟ بس عمل ایک ہی, ہر وقت آپ کو دیکھتے ہی رہتا ہوں, یہی عمل ہے. اور کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. جنت میں فرشتے تیرے تذکرے کرتے ہیں, کون سا عمل کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو جایا کرو, سرداریاں تم کرتے رہے ابو سفیان, مگر یہ وہ بلال ہے کہ تم سرداریاں کرتے رہے اور یہ مارے کھاتا رہا. تمہیں کیا پتا کہ عزتیں کیسے دی جاتی ہے, تمہیں کیا پتا کہ مقام و مرتبے کیسے دیے جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی میں نے سنا رسول اللہ سے کہ ایک جنگل میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا. ایک پڑاؤ تھا, اس میں تشریف فرما تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. توجہ کریں ذرا حضرات, توجہ کر لیں. تو بلال اذان دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا, وہ منظر بھی آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال جلدی آج کعبے کے چھت پہ چڑھ رہا. کعبے آج آزان کعبے کے سامنے نہیں دینا, کعبے کے چھت پہ چڑھ جانا. کعبے کے چھت پہ جب بلال چڑھتے ہیں نا, تو اوپر سے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. یا رسول اللہ, جب بدر میں تھا آپ نے فرمایا تھا کہ آزان دو تو رخ کعبے کی طرف کرو. جب احد میں تھا آپ نے کہا تھا آزان دو تو میں نے رخ کعبے کی طرف کیا تھا. جب جنگل میں تھا آپ نے فرمایا آزان کے وقت میں منہ کعبے کی طرف کرو. مگر آج عجب امتحان ہے, ادھر آپ کا حکم ہے کہ آزان دے دوں اور ادھر میں کعبے کے چھت پہ کھڑا ہوں. یا رسول اللہ, اب میں رخ کہاں کروں؟ آزان تو میں نے دینی ہے, آپ کا حکم ہے. ہمیں تو کوئی پوچھتا نہ تھا, ہمیں کوئی جب تک بھیگے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, اور تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اب میں کیا کروں؟ اذان تو دینا چاہتا ہوں مگر کیسے دوں؟ کعبے کے چھت پہ کھڑا ہوں, رخ کہاں کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال, روئے زمین کے جس کونے پر جب تو تھا اذان دیتا رہا, رخ کعبے کی طرف کرتا تھا. آج کعبے کے چھت پہ ہے, اذان کے وقت میں نہ رخ شمال کی طرف کر, نہ جنوب کی طرف کر, دائیں بائیں کہاں بھی مبارک نہ کرے, بلکہ اذان کے وقت میں مجھے دیکھتے رہو. اذان کے وقت رخ ہماری طرف کرو. حضرات میں نے وہ بھی دیکھا, لہذا آپ پریشان نہ ہو جایا کرو.
رسول کریم نے بڑی عزتیں دی ان کو. توجہ کریں حضرات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی. مگر بات یہ ہے، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم یقین کی دنیا میں ذرا کمزور ہیں، ہم یقین کامل کی دنیا میں ذرا کمزور ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کے لفظ میں طاقت ہے. ہم جب کہتے ہیں نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس لفظ میں طاقت ہے. یہ الفاظ ہمارے تقدیر کو بدل سکتے ہیں، یہ الفاظ ہمارے جنتوں اور خلوتوں اور معاملات کو یہ الفاظ بدل سکتے ہیں، مگر یقین کمزور ہے. رسول کریم نے تو فرمایا تھا کہ بخار کے وقت میں جب تمہیں بخار زیادہ ہو جائے اور ٹوٹنے کا نام نہ لے تو رسول کریم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں سورۃ الفاتحہ پڑھ لینا. اب بخار کے وقت میں اب بات تو یقین کامل کی ہے نا. رسول اللہ نے فرمایا فاتحہ شریف پڑھو، اور فاتحہ شریف پڑھنے کے اول آخر درود پاک پڑھ لو، پانی پہ دم کرو، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا. مجھے تو بتاؤ نا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور قرآن کریم پڑھا رہے تھے، اور اچانک آپ کی خدمت میں ایک بادشاہ کا نوکر آیا اور وہ کہنے لگا حضرت جی مہربانی کرو یہ پڑھانا چھوڑ دو، بادشاہ کی بچی کو جن آ گئے. وہ جن آ گئے جی، جس طرح آج کل جن آتے ہیں نا جی، جن تو ہر دور میں ہوتے ہیں. وہ آیا اور وہ کہنے لگا قرآن پڑھانا چھوڑ دو، بادشاہ کی بچی کو جن آ گئے، 2-4 بندوں نے پکڑا ہے اس کو، وہ پھر بھی قابو نہیں آتے، مہربانی کر لو آپ یہ کام چھوڑ دو، اور بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ کو کہو یہ تمہاری بادشاہی اپنی جگہ، ہم اس بادشاہ کے قرآن کو پڑھا رہے، ہم مسند چھوڑ کر کسی کے گھر جایا نہیں کرتے. وہ ملا نہ تھے جو کسی شہنشاہ کے دروازے پہ جاتے، انہوں نے کہا میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، ہمارا منبر ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہاں ہمارا مصلی رسول سب کچھ ہے. ان کو بتاؤ میں نہیں جانا چاہتا. ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ کی بیٹی کو شفا ہو جائے تو پھر ایک کام کر لینا، میرا جوتا باہر پڑا ہے مسجد کے باہر، میرا جوتا پڑا ہے باہر مسجد کے باہر، جوتا میرا اٹھا لینا اور اس کا الٹا سیٹ اپنی بیٹی کو دکھا دیں، اور جن کو کہو کہ امام احمد بن حنبل کہتا ہے میں خود آ جاؤں یا ویسے چلے جاؤ گے، یہ ہمارا جوتا دکھا دے اسے، جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں. اور پھر وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا جوتا لے کر جاتا ہے، اور پھر وہ بادشاہ جوتا اٹھاتا ہے، وہ بادشاہ جو پروٹوکول میں جو پھولوں کے سیٹ پہ لیٹتا ہے، جو خوشبوئیں لگاتا ہے اور جو جبہ کبا پہنتا ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا جوتا ہاتھ میں اٹھاتا ہے. یار آپ میری اس بات کو نہیں سمجھے، جوتا امام احمد بن حنبل کا جوتا اٹھاتا ہے. جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں نا تو بادشاہ ان کا جوتا اٹھاتے ہیں، اور جوتا اٹھانے کے بعد پہلے تو جوتے کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں آؤ اب گھر چلتا ہوں. پردہ گھر کا اندر چلے گئے اور بیٹی جو ہے نا جی وہ تڑپ رہی تھی، جنہوں نے پکڑا ہوا تھا اسے، تو جوتے کا الٹا سائڈ دکھا کے بادشاہ نے کہا امام احمد حنبل کا جوتا ہے، وہ کہتا ہے اے چلے جا سو یا میں آ جاؤں. تو وہ لڑکی کے زبان سے جن بولا، انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل کو ہمارا کہہ دو کہ وہی کام کرتے رہو جو کرتے ہو، تیرا جوتا ہی آنا ہمارے لیے کافی، ہم ابھی چلے جاتے ہیں. جہاں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقبولین ہوتے ہیں، تو پھر وہ کسی بادشاہ اور کسی شہنشاہوں کے دروازوں پہ نہیں جاتے، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. میں نے آپ اسی کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہوا. اب اگر بادشاہ سوچتا پتہ نہیں جوتا، پہلے تو سوچتا مگر ان کو پتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کا جوتا ہے. حضرات، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت زبیر بن عوام سے قرضہ لینا تھا، صحابی رسول ہے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، میں یقین کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ان کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی حضرت جی شاید آپ کے باپ نے آپ کو بتایا ہوگا یا نہیں، آپ کے والد نے میرا کچھ قرضہ دینا ہے، بڑا قرضہ ہے۔ ان کا کتنا ہے؟ ان کا 10 لاکھ درہم ہے۔ ایک کاروبار میں ان کو نقصان ہوا تھا تو ہم نے ان کو پیسے دیے تھے، تو ہاں بالکل جی ہمیں اپنے والد نے وصیت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ کا قرضہ دینا ہے، اور زندگی بھر میں بہت کوشش کی ہے اس کو اتارنے کی، پر ادا نہیں کر سکا، اور جاتے جاتے ہم نے ذمہ لیا، ہاں بالکل ہمارے باپ نے تمہارا قرضہ دینا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے فوت ہی ہو گئے، مگر ہم دینے کے پابند ہیں، اگر خود نہ دے سکے تو اولاد دے گی۔ یہ ہمارے پاس ان کا لکھا ہوا تحریر موجود ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ مگر اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کسی کو عذاب سے اس طرح پھر نجات دلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ خالی گھر ہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا جی کہ کوئی کچھ چھوڑا ہے، کچھ تھوڑا بہت؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہاں ایک تھوڑی سی زمین ہے وہ بھی بنجر ہے۔ تو فرمایا وہ اگر کتنی ہے؟ اس نے کہا تھوڑی سی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے فرمایا کہ اس زمین میں سے اگر تھوڑا سا مجھے دے دیں تو اس تمام قرضے میں کے عوض میں وہ لے لوں گا۔ انہوں نے کہا جی حضرت جی وہ تو بنجر زمین ہے، نہ تو وہ ریتلی زمین ہے، نہ اس میں کوئی گھاس ہے، نہ کوئی، وہ تو بالکل خشک زمین ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ ہمارا کام ہے نا جی، بس آپ دے دیں، آپ جاؤ میرے ساتھ، بس ادھر لکیر بنا دو، تھوڑی سی زمین مجھے دے دو، اور میں اس زمین کو کوشش کروں گا اگر آباد کر سکا تو انشاءاللہ آپ کے باپ کا قرضہ ادھر جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تمام بیٹے چلے گئے، وہ جو بنجر زمین تھی وہ تھوڑا سا مطلب 10-20 کنال زمین تھی، تو اس نے 1-2 کنال اس میں دے دی۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ اپنے غلام کو، حضرت عبداللہ جعفر طیار نے اپنے غلام کو کہا کہ وہاں میرا مصلی بچھا دو جہاں سخت زمین ہے۔ میں یقین کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے۔ وہ میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ جب کرم کرنا چاہتا ہے، وہ برسانا چاہتا ہے، وہ پابند نہیں بادلوں کا، وہ بادلوں کا پابند تو نہیں، وہ جب کرم کرنا چاہے کر لیتا ہے۔ وہ اس سخت زمین پر وہ بیٹھ گئے، مصلی بچھایا اور وہاں پر عبادت شروع کر دی۔ ہمارے دور میں حضرت محسوس نہ کرنا، ایک بات کرتا ہوں اگر ہم محسوس نہ کر لوں، ہمارے دور میں وظیفے لینے کا رواج نہیں ہے، تعویذ لینے کا رواج ہے، اس لیے کہ ہم خود محنت نہیں کرتے، خود مصلی نہیں بچھاتے، خود اللہ کو نہیں بناتے، خود تسبیحات نہیں پڑھتے، ہمارا رابطہ خدا سے کٹ گیا۔ عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ نے میرے تقدیر کو بدل رہا تھا، میرا تو تعلق مصلی سے کٹ گیا، قرآن سے کٹ گیا، مسجد سے کٹ گیا، تو میرا تو تعلق ہی کٹ گیا، تو جب میرا کلیکشن ہی کٹ گیا تو اب مجھے سکون کہاں سے ملے، رزق کہاں سے ملے، یہ چیزیں۔ مگر وہ اللہ کے بندے تھے بابا، ان کو یقین کامل تھا اللہ کی ذات پہ۔ مصلی بچھایا حضرت عبداللہ نے، صحابی رسول ہے، میں کوئی من گھڑت گپ نہیں سنا رہا آپ کو، مصلی بچھایا اور خوب ذکر و فکر کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے۔ جب خوب نفل پڑھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہتا ہے اللہ تجھے پتہ ہے میرا اور زبیر بن عوام کا درمیان قرضے کا مسئلہ تھا، تو میرا بھی رب ہے ان کا بھی رب ہے، تو میرا بھی رب ہے ان کا بھی رب ہے، مولا وہ چلے گئے، ان کے بچے قرضہ ادا نہیں کر سکتے، مگر اللہ اگر تو کرم کرنا چاہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے بچوں
کہ قرضے کا بندوبست تو خود ہی فرما لے، تاکہ مجھے قرضہ دے دے، یا جیسے میں تجھے طریقے نہیں بتاتا، تیرے پاس بڑے طریقے ہیں، جس طرح تو چاہے خوب روئے، اور رونے کے بعد جب ہاتھ پھیرے اپنے چہرے پر، جب مصلی اٹھایا تو نیچے سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، اور پانی کا جب چشمہ نکلا آپ نے فرمایا انتظار نہ کرو، تالاب بناؤ، تالاب بنائے، پانی بہ رہا ہے۔ وقت مختصر کے بعد وہاں پر جو خشک زمین تھی ادھر باغ لگ گئے۔ حضرات اب وقت بھی ختم ہوا، ابھی تو سچی بات ہے کہ ہمارا موڈ ہی بنا ہے ابھی، تو لہذا جو کچھ لے کر آیا تھا وہ تو میں بیان نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ خدا خیر کرے پھر آپ کی خدمت میں کچھ کلمات پیش کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔